السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شیر میسور، اسلام و حریت پسند حکمران اور فوجی راکٹ کے موجد یعنی اس کے بنانے والے اور ساری قوم کو پیار و محبت سے ایک ساتھ لے کر چلنے والے یعنی بین المذاہب ہم آہنگی کے زندہ و جاوید مثال حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یاد رکھیے، ہم جب بھی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں یا ان کی زندگی، ہسٹری اور تاریخ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر بات کریں گے، بلکہ بہت مختصر شارٹ کٹ اور موٹی موٹی باتیں اور ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ یعنی جن پہلوؤں سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یوں تو ان کی ہر پہلوؤں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور بورنگ فیل بھی ہوگی۔ ویسے بھی تاریخ اور ہسٹری تھوڑا سا لوگوں کو بورنگ فیل سبجیکٹ لگتا ہے، اسی لیے ہم بہت مختصر اور شارٹ کٹ میں اور موٹی موٹی بات بتائیں گے۔ اس لیے بہت ساری باتیں رہ جاتی ہے اور رہ بھی جائے گی، اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد الگ ہوتا ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1750 اور اردو تاریخ کے حساب سے 1163 ہجری کو دیوان حالی میں ہوئی۔ دیوان حالی ابھی بھی موجودہ دور میں بنگلور کا ایک شہر ہے جو بنگلور سٹی سے 33 یعنی 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا نام ارکٹ کے ایک بزرگ ٹیپو سلطان اولیاء کے نام پر ہے اور ان کا پورا نام فتح علی ٹیپو ہے۔ ان کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ حیدر علی نے جنوبی ہند میں 50 سال تک انگریزوں سے لڑتے رہے اور ان کے دانت کھٹے کرتے رہے۔ حیدر علی نے بچپن سے ہی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی، ان کی سیاسی ٹریننگ، ان کی فوجی ٹریننگ اور ان کی گھڑ سوار اور تلوار بازی پر خاص طور پر توجہ دی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور قول ہے جو آج بھی ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی جو بالکل تعصب، ذاتی واد، نسل واد اور فرقہ واریت سے پاک تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں کئی غیر مسلم بھائی بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود بھی خود کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے، بالکل سیدھے سادے زندگی تھی۔ خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت پابندی کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اتنے بڑے حکمران جنہوں نے انگریزوں کو ناکوں تلے چبانے پر مجبور کر دیے تھے، اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی باوضو رہنا اور قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا ہمارے لیے سوچنے والی بات۔ آج ہم ایک چھوٹی سی دکان کر لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا کوئی کاروبار شروع کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دکان سے فرصت نہیں ملتی ہے، نوکری ہے جس کی وجہ سے ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں بزنس ہے، بزنس بہت پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کسی نے بڑے افسوس اور درد کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کی عزت اور ادب کے چکر میں اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ آج وہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کو تھوڑا سا وقت نکال کر کے پڑھ لیا کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر کے پڑھ لیا کریں۔ دنیا اور آخرت کے سارے راز قرآن پاک میں ہیں۔ آج ہم سے زیادہ غیر قومیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری غفلت اور سستی کو معاف فرمائے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے شاہی فرمان کا آغاز کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے، اور وہ اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود بھی زمین پر خطر بچھا کر سویا کرتے تھے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو عربی، فارسی، اردو
اور فرانسیسی سمیت کئی زبانیں آتی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے مطالعے کے بہت شوقین تھے اور سائنس میں ان کو بہت دلچسپی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ خود کا ایک بہت بڑا کتب خانہ اور لائبریری تھی جن میں تقریباً 2000 کتابیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ وہ محلوں میں بیٹھ کر کے فوج کو حکم دے دیے کہ جاؤ تم لڑتے رہو اور مرتے رہو، نہیں، بلکہ وہ خود اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ جنگ میں شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے اور خود لڑتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں پیدل فوج زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کو اپڈیٹ کیا اور اس وقت انہوں نے سواروں اور توپ خانوں کی شکل میں اپنی فوج کو زیادہ منظم کیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1929 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دی تھی۔ 3 گھنٹے اندر رہنے کے بعد جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تھے تو شدت جذبات کی وجہ سے آنکھ بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ پھر باہر آ کر فرمانے لگے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ وہ قوم و ملت کے لیے آخری دم تک لڑتے رہے اور اسی مقصد کی راہ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک نظم میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف بھی کی تھی کہ عالی شان، مثالی اور شیر کی طرح زندگی گزارنے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں وہ ایک دن آ ہی گیا جو دن ہر ایک انسان کی زندگی میں آخری بار اور ایک بار ضرور آتا ہے، یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ 4 مئی 1799 یعنی 1799 میں سرنگا پٹنم میں شہید ہو گئے۔ انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے اور اپنے کچھ غداروں کی غداری کی مہربانی سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے۔ جب انگریز جنرل کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو گیا اور لاش کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی لاش اپنے بہادر فوجی سپاہیوں کے بیچ میں ایسی ہی پڑی ہوئی تھی جیسے بجھی ہوئی شمع اپنے ارد گرد مرنے والے پروانوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں دبی اس تلوار سے پہچان لیا۔ یہ تلوار اب تک حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے فولادی اور فوجی پنجوں میں کسی ہوئی تھی، بڑی مشقت سے باہر نکالا گیا۔ پھر انگریز جنرل نے ایک بہادر سپاہی کی طرح سلطان کو سلام کیا اور ایک تاریخی جملہ کہا جو ساری دنیا کو سننا چاہیے۔ اس نے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو آپ کی آنکھ کھلی ہوئی تھی تو انگریز ان کی لاش کو دیکھ کر کے ڈرنے لگے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید لاش بھی اٹھ کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر تحقیق کی اور جب کنفرم ہو گیا کہ سچ میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کی جان جا چکی ہے، تب انگریزوں کی جان میں جان آئی۔ اس کے بعد لاش کو اندر محل میں زنان خانے میں بھیجا گیا تاکہ اہل خانہ آخری دیدار کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر کالے بادل چھا گیا۔ جب سلطان کی قبر کھودی گئی تو آسمان کا سینہ پھٹ گیا، بجلی چمکنے لگی اور آسمان میں بھی بارش کی شکل میں آنسو بہے۔ سباب اکبر آبادی نے کیا اشعار میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہند کی قسمت میں ہی رسوائی کا سامان تھا، ورنہ تو ہی عہد آزادی کا ایک عنوان تھا۔ اپنے ہاتھوں اہل وطن نے کھو دیا، آہ کیسا باغباں شام چمن نے کھو دیا۔ آخر میں اپنے بھائیوں اور دوستوں سے کہوں گا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ بھائیوں، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے رائج کے لیے لڑو، بزدلی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ پہلوؤں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
میرے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.